افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. پڑھنا ہے، تیز تیز پڑھنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور جو بندہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، کہ جو قرآن کا جو صاحب قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن اس کو کیا اعزاز حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرأ، پڑھتا جا، پڑھ قرآن کو پڑھ، ورقا، اوپر چڑھتا جا، ورقا، را قاف یا ہے، یا گری ہوئی ہے، چڑھتا جا. جنت کے آپ کو پتہ ہے درجے ہیں، جتنا قرآن پڑھتا جا اور جتنا چڑھتا جا اتنے درجے ملتے رہیں گے. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل، اور ترتیل سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا. بندہ جس طرح قرآن دنیا میں پڑھتا تھا قیامت کے دن اسی طرح پڑھے گا. اور دنیا میں مسلمان کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، اور صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے یہی مطلوب ہے کہ وہ ترتیل سے پڑھے. تو اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق قرآن دنیا میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تو اسی طرح قیامت کے دن تو ترتیل سے پڑھے گا. اور جو بندہ قرآن کریم کو غلط سلط تیز تیز پڑھتا ہو تو قیامت کے دن بھی اسی طرح پڑھے گا. قیامت کے دن کیا تیز تیز پڑھنے سے فائدہ ہوگا؟ وہ جو حقیقی فائدہ ہے تو حقیقی فائدہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے ہوگا. جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ، اسی طرح اب تو آخرت میں بھی ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، آہستہ آہستہ پڑھتا جا، تو زیادہ لمبے درجے، زیادہ اونچے درجوں میں پہنچ جائے گا. تیز تیز پڑھے گا جلدی ختم ہو جائے گا، نہ تدبر نہ کوئی اور فائدہ. فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں ہے اس آخری آیت پر ہے جو تو پڑھے. آخری آیت جو تو پڑھے تو تیرا مقام وہاں ہے، وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیری منزل ہوگی. حافظ قرآن نہیں، صاحب قرآن. صاحب قرآن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ اس نے قرآن کریم حفظ نہیں کیا بالفرض، قرآن کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، وہ بھی صاحب قرآن ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری پوری امت ہی اہل قرآن ہے، جس سے کل بات ہوئی تھی، اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو تہجد پڑھا کرو. اچھا جی، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے، جس میں تجوید اور تدبر یہ دونوں اس کا لازمی حصہ ہیں. اور اسی طرح قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز میں، خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کے اندر تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک انسان تکلف کر کے کسی چیز کو خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرنا، تکلف کر کے خوبصورت پڑھنا، اتنا تکلف نہ آ جائے کہ تدبر اور سب کچھ پیچھے رہ جائے. انسان کوشش کر کے خوبصورت پڑھے، یہ بھی مطلوب ہے. زین القرآن باصواتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قرآن کو زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. قرآن کریم کو خوبصورت کیسے پڑھا جائے گا؟ جب قرآن کریم کو اس کے اصل عربی لہجے میں پڑھا جائے گا، تجوید کے ساتھ اور عربی لہجے میں. ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے ایک. آپ مجھے بتائیے، آج ہم بعض دفعہ ہم لوگ پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی میں انگریزی بولتے ہیں تو کتنا لوگ مائنڈ کرتے ہیں جی، انگریزی کا ایک لہجہ ہوتا ہے. یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، قرآن کا لہجہ نہیں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.